الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رغبت اور رہبت کے متعلق الحمدللہ تفصیل سے بات ہو گئی۔ اب انشاءاللہ چھوٹے سے یعنی کہ اس وائس کے اندر خشوع کے بارے میں ایک دو آیت پڑھ کے انشاءاللہ اپنے آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے۔ خشوع جیسے میں نے بتایا پچھلی کلاس میں، پہلی کلاس کے اندر، پہلی وائس کے اندر، کہ خشوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا انسان اللہ کے سامنے موجود ہے، اور ایک کمال محبت بھی ہو اور ایک کمال تذلل بھی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی عظمت کا احساس دل کے اندر ہو، اللہ کی جلالت، اللہ کی بزرگی، اس کی کبریائی کے آگے انسان خوف کے ساتھ عاجزی دکھاتے ہوئے، انکساری دکھاتے ہوئے جھک جائے اور اچھے طریقے سے ڈلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، یہ خشوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کا جز ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو یہ خشوع ہے۔ اور اللہ پاک نے باقاعدہ اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی نمازیں ادا کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھے طریقے سے احسن درجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اچھے طریقے سے نماز ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نیکی نماز سمیت، نماز بھی اور دیگر تمام نیکیاں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ سر انجام دو۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابتدائی جو نا آیات کے اندر قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً بے شک مومن کامیاب ہو چکے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، عاجزی دکھانے والے، انکساری کرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کرنے والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں کیا ہے؟ خشوع ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، تو یہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد کو حاصل کرو، کس طرح؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، مگر یہ تو بڑے اولو العزم کاموں میں سے ہے، یہ تو بڑے بھاری کاموں میں سے، ہر کسی کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ کام نیکیاں، یہ سر انجام دینا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں الا علی الخاشعین، مگر جس کے دل کے اندر خشوع موجود ہے، جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے لیے تو یہ نیکیاں کرنا بہت ہی آسان ہے، ورنہ تو یہ نیکیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اور ابن قیم جوزی نے کیا فرمایا کہ مفتاح التوفیق کیا ہے؟ رغبۃ و رہبہ، کہ نیکی کا شوق اور گناہوں سے نفرت، یہ نیکی، یہ توفیق کی جو نا چابی ہے، یہ توفیق کی چابی ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے انسان جو ہے وہ نیکی کر سکتا ہے۔ اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خشوع موجود ہے، وہ عاجزی دکھاتے ہیں، اللہ کے آگے انکساری دکھاتے ہیں، وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی شوق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیکی کرنا بھی آسان ہے جن کے دلوں کے اندر خشوع موجود ہے، ان کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے جن کے دل کے اندر خشوع موجود ہے، اور یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ پاک کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے، اور توفیق کی چابی خشوع ہے اور جناب وہ رغبت اور رہبت ہے۔ تو الحمدللہ ہماری کلاس یہ مکمل ہوئی، اللہ پاک ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، یہ قلبی عبادتیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دم ہم نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جہنم سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔